آپ کے سامنے پارہ نمبر 30 میں سے سورہ عبسہ کی آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 23 تک 7 آیات بینات تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ پاک نے انسانی زندگی کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قتل الانسان ما اکفرا، ہلاک ہو جائے انسان یہ کتنا ناشکرا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈانٹ کر جھڑک کر بڑے سخت لہجے کے ساتھ اللہ نے خطاب فرمایا۔ یہ ایک قسم کی زجر و توبیح ہے جس میں اللہ نے بندے کو جھنجھوڑ کے کہا کہ انسان تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، تو کتنا ناشکرا ہے۔ یہ فعل تعجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکری پر تعجب فرمایا ہے، اور یہاں پر جو ڈانٹا گیا ہے اس سے مراد مومن نہیں، اس سے مراد کافر ہے۔ عمومی طور پہ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں یا ایھا الانسان کا خطاب آیا ہے، اس سے مراد غیر مسلم اور کافر لوگ مراد ہیں، اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے اس سے مراد اہل ایمان ہے۔ تو یہاں پر جو ڈانٹا گیا ہے، جو جھڑکا گیا ہے، وہ کافر مراد ہے، مومن مراد نہیں۔ اسی قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ وہ اللہ ہے کہ جو تم پر اور اس کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں۔ جب انسان فقط انسان تھا، ایمان سے بے بہرا تھا، تو اس کو ڈانٹا گیا، سب و شتم کے ساتھ اس کو خطاب کیا گیا، اور جب اس کے گلے میں حضور کی غلامی کا پٹا آ جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے میں اب تمہیں ڈانٹوں گا نہیں، میں بھی اور میرے فرشتے بھی تم پہ درود بھیجیں گے۔ میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے، ہر خطا معاف ہوئی آقا تیرا بن جانے سے۔ اللہ فرماتا ہے انسان تو ہلاک ہو جائے کتنا ناشکرا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے من ای شیء خلقا، کہ ذرا یہ دیکھ کہ تو کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ اللہ نے انسان کو اس کی ماہیت یاد دلائی ہے۔ آج کسی کو برادری پہ فخر ہے، کسی کو دولت اور قوم قبیلے پر ناز ہے۔ اللہ فرماتا یہ نہ دیکھ کہ تو کیا ہے، بلکہ یہ دیکھ کہ تو کیا تھا۔ من ای شیء خلقا، ذرا غور کر، دیکھ پیچھے مڑ کے، توجہ کر کہ تو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ بندے نے جواب کیا دینا تھا، اگلی آیت میں اللہ پاک نے خود جواب ارشاد فرما دیا۔ ارشاد فرمایا من نطفۃ خلقہ فقدر، کہ تیرے اللہ نے، تیرے رب نے تجھے پانی کی بوند سے پیدا کیا۔ وہ پانی کی بوند جس کو ہم بخوبی سمجھتے ہیں اور جس کی تشریح کرنے سے ہم قاصر ہیں، وہ مائع مہین ایک قطرہ غلیظ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تیری ابتدا کیا ہے کہ من نطفۃ خلقہ، کہ تیرے رب نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، فقدر، اور پھر تیری باڈی کے اندر، تیرے جسم کے اندر اللہ نے برابری قائم کر دی۔ آپ ذرا برابری پہ غور کریں، بیلنس پہ ذرا توجہ کریں۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے ہمارا قد چند سینٹی میٹر تھا، چند پاؤنڈ وزن تھا۔ وہ بچہ چند سینٹی میٹر جس کا قد ہے، چند پاؤنڈ وزن ہے، وہ بچہ جوان ہوتے ہوتے
परवान चढ़ते चढ़ते वो 5.5 या 6.5 फुट कद का कड़ियल नौजवान बन जाता है। लेकिन उसका कर्म देखे कि जब वो चंद सेंटीमीटर का था, उसका चेहरा, उसके आज़ाब उसकी बॉडी के साथ एडजस्ट करते थे, मौजूद थे, मुतनासिब थे। अगर उसके कद के साथ कोई 2 फुट कान भी लंबे हो जाते, अगर उसके कद के साथ साथ उसकी नाक भी कोई 8 इंच लंबी हो जाती, एक होंठ लटक के 2 फुट नीचे आ जाता, या एक आंख पूरे चेहरे पर फैला दी जाती, या एक टांग दूसरी टांग से 1 इंच छोटी होती। आप इसी एतबार से भी देख लें कि अगर देखें कि एक छोटी सी मिसाल है कि ये भी बाल हैं पलकों के, और ये भी बाल हैं, ये हम कटाते हैं 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद हजामत बनवाते हैं। ये बाल हमने कभी नहीं कटवाए हैं, तो आखिर ये भी बाल इसी बदन में व्यवस्थित हैं, उसी बदन से खुराक पाते हैं। ये लंबे नहीं होते, ये लंबे होते हैं। अगर ये लंबे होना शुरू कर देते तो हम खाना खाते उसमें डूब जाते, पानी पीते उसमें डूब जाते, और तो और रहा एक बाल का रुख टेढ़ा हो जाता, हम रात को आंखें मल मल के मर जाते, ना नींद आती ना चैन आता। अल्लाह फरमाता बंदे कभी गौर करके तो देख कौन सी वो जात है कि जिसने इन बालों को बढ़ने से रोका हुआ है और इन बालों को बढ़ने का रास्ता दिखाया हुआ है। यह है इंसान के बदन में बराबरी, बैलेंस, तवाजुन। इसी तरह बंदे के वजूद के अंदर अगर आप टेस्ट करवाते हैं, आपके वजूद के अंदर हर चीज की एक मिकदार है। ये जी शुगर का लेवल है, ये पोटाशियम का लेवल है, ये नमकियात का लेवल है, ये क्रिएटिनाइन है, ये यूरिक एसिड है, ये कोलेस्ट्रोल है, ये फलां चीज है, ये फलां चीज है। अगर बंदे के बदन के अंदर इन चीजों का तवाजुन अप हो जाए या डाउन हो जाए तो बंदा बिस्तर के साथ लग जाए और बंदे की मौत वाक़या हो जाए। अल्लाह फरमाता बंदे गौर कर, तेरे रब ने तेरे बदन के अंदर कैसी बराबरी कायम कर दी, कैसा तवाजुन बर्पा कर दिया हुआ। देखें हमारे दोस्त हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम शेख कामिल के दोस्त थे कि उनके यहाँ एक दफ़ा मैं अपने उस्ताद मोहतरम के साथ गया, किबला मुस्तफ़ाई साहब जो कि मेरे शेख भी हैं और मेरे उस्ताद भी। उनके एक दोस्त थे कि जो हर रोज रात को अपने होंठों को एक मेडिकेटेड लिपस्टिक लगाते थे। उन्होंने बताया कि मुझे कैसा मर्द लग गया है कि जब तक मैं ये मेडिकेटेड चिपस्टिक ना लगाऊं, लिपस्टिक या चिपस्टिक, तो मेरी खुराक हजम नहीं होती। डॉक्टर बताते हैं कि बंदा जब खाना खा के सो जाता है तो इसके मुंह से अपने आप वो लुआब रतूबतें बंदे के मैदे में गिरती रहती हैं और खुराक हजम हो जाती है। मेरे मुंह के अंदर वो लुआब बनना बंद हो गया, मुझे इस दवाई का सहारा लेना पड़ता है। कभी गौर तो करके देखें कि हम उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं सके जहां तक मालिक ने हमारे बदन में बराबरियां और तवाजुन पैदा फरमा दी है। आप कभी अपने वो किसी ने इसलिए कहा था कि न मस्जिद विच न मंदिर विच लब यार अपने अंदर विच। अल्लाह फरमाता सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। सूरह हामीम सजदा में अल्लाह फरमाता कि हम अनकरीब लोगों के लिए अपनी निशानियां वाजे कर देंगे आफाक के अंदर और लोगों के जिस्मों के अंदर, यहां तक कि उनके लिए वाजे हो जाएगा अन्नहुल हक, कि जिस मालिक ने ये निशानियां पैदा की हैं वो जात वाकई जाते बरहक है। इतनी निशानियां अल्लाह की मौजूद हैं। अल्लाह ने एक हजरत मूसा से फरमाया कि मूसा तुम लोहे के जूते बनवा लो और मेरी निशानियां देखने के लिए सफर शुरू कर दो। अल्लाह फरमाता मूसा तेरे लोहे के जूते टूट जाएंगे पर मेरी निशानियां खत्म नहीं होंगी। ये अल्लाह ताला ने इंसानी बदन के अंदर
बराबरी कायम की, अनगिनत अपनी निशानियां रखी हुई हैं। अल्लाह फरमाता मिन नुत्फतिन खलक़ फक़द्दरा, तेरे रब ने तेरे वजूद को पानी के कतरे से पैदा करके तेरे बदन में बराबरी कायम कर दी। आगे फरमाया सुम्म सबील यस्सरा, तो फिर हमने रास्ता आसान कर दिया। अल्लाह ने किस तरह रास्ता आसान किया? अगर हम गहराई में जाएं तो इशारतन यही अर्ज कर सकता हूं कि अल्लाह ताला ने बवक्ते जन्म हमारे लिए मरहला तखलीक अल्लाह ने आसान फरमा दी। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो बवक्ते विलादत हमारी मौत वाक़या हो जाए। और इससे पहले अगर जाएं सूरह ज़ुमर, अल्लाह फरमाता यख़्लुक़ुकुम फी बतूनि उम्महातिकुम खल्क़म मिन बाद खल्क़िन फी ज़ुलुमातिन सलास, फरमाया तुम्हें पैदा किया तुम्हारे रब ने तुम्हारी माओ के पेटों के अंदर तीन तरीकियों के अंदर, एक तखलीक के बाद दूसरी तखलीक। शिकमे मादर में तीन तरीकियां हमारे ऊपर मुसल्लत थी। एक वो तरीकी जिसमें बच्चा वो मलफूफ जिल्ली बारीक पर्दा जिसमें बच्चा मलफूफ होता है, एक अंधेरा वो है। दूसरा अंधेरा रहम का, तीसरा अंधेरा माँ के शिकम का। तीन तरीकियों में हम लिपटे हुए थे। आज किसी के मुंह पे कपड़ा लपेटे वो कहता यार मेरा मुंह खोलो, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर रहा हूं। हालांकि बंदा जवान है और तनोमंद है, लेकिन अगर मुंह लपेटे उसका भी दम घुटने लगता है। अल्लाह फरमाता बंदे गौर तो कर, तू तीन तरीकों में लिपटा हुआ था, तेरे रब ने तुझे वहां मरने नहीं दिया, तुझे जिंदा भी रखा, तेरी सूरत भी तरतीब दी और तुझे तेरे रब ने तेरी माँ के खून की खुराक भी मुहैया की। जिस रब ने हमें वहां नहीं मरने दिया वो यहां भी नहीं मरने दे। अल्लाह फरमाता बेईमानियां ना कर, दो नंबरी हेरा फेरी ना कर। अगर मैंने बेईमानी ना की तो मेरा कारोबार मंदा पड़ जाएगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। फरमाया जिसने तुझे वहां नहीं मरने दिया वो तुझे यहां भी नहीं मरने देगा। उसका कर्म देखिए, उसने उस तरीक कोठड़ी के अंदर भी हमें जिंदा रखा। माँ की जो है कोख में शिकमे मादर में खुराक अता की। और यहां पर एक बात मैं करना चाहता हूं, बच्चे का शिकमे मादर के अंदर जो कैफियत होती है ना, तो क्या होती है कि बच्चे का चेहरा नीचे को होता है शिकमे मादर में नीचे को। और माहिरीन बयान करते हैं कि अगर बच्चे का चेहरा उठ जाए ना शिकमे मादर में, तो माँ के पेट की गंदगी बच्चे के चेहरे में चली जाए, मुंह में, बच्चे की मौत वाक़या हो जाए। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर शिकमे मादर में मुंह झुका हुआ था तो वहां सलामती थी, अगर मुंह उठ जाता तो हलाकत होती। पता चला जो दुनिया के अंदर सर झुका के आजरी करके सजदा रेज होकर जिंदगी गुजारता है वो बचा रहता है, और जो तकब्बुर करके मुंह उठाता है वो हलाकतों के घाट उतर जाता है। अल्लाह फरमाता वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, फरमाया तहकीक हमने इंसान को पैदा किया एक मट्टी की मुट्ठी से। मेरे रब ने कुरान के अंदर 6 तरह की मट्टी का जिक्र किया। नंबर 1 तुराब, नंबर 2 तीन, नंबर 3 हमाउन, नंबर 4 मसनून, नंबर 5 सल्साल और नंबर 6 फखार। अल्लाह फरमाता इंसान हमने तुम्हें तुराब से पैदा किया, तुझे हमने 3 से पैदा किया, तुझे हमाउन से पैदा किया, तुझे मसनून से तखलीक किया, तुझे हमने सलसाल से बनाया, हमने तुझे फखार से पैदा किया। जरा तशरीह सुन लें, खुश्क मट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं, अगर उसमें पानी डालें तो वो गारा बन जाता है, उसे अरबी में तीन कहते हैं। अगर गारा मजीद पुराना होकर रंग काला इख्तियार कर जाए उसे अरबी के अंदर हमाउन कहते हैं। अगर गारा मजीद पुराना होकर लेस पैदा हो जाए उसके अंदर और बदबू पैदा हो जाए उसे कहते हैं मसनून। अगर गारा धूप में पड़ा पड़ा खुश्क हो जाए उसे कहते हैं सलसाल। अगर उसको आग का सेक दे के पकाया जाए उसको कहते हैं फखार। अल्लाह फरमाता इंसान हमने तुझे मट्टी से पैदा किया, इंसान मट्टी की मुट्ठी था। फरमाया हमने तुझे गारे से पैदा किया, हमने तुझे काले रंग के गारे से पैदा किया।
ہم نے تجھے لیسدار بدبودار کالے گارے سے پیدا کیا، ہم نے تجھے مٹی کے ڈھیلے سے بنایا، اور ہم نے تجھے ٹھیکرے کی طرح کھنتی ہوئی مٹی سے بنایا۔ انسان کبھی غور تو کر، نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ، دیکھ تو کیا تھا، تو تو مٹی کی مٹھی تھا۔ ارے تو کیا تھا، تو تو لیسدار بدبودار گارا تھا، تو کیا تھا، مٹی کا ڈھیلا تھا، تو کیا تھا، تو تو ٹھیکرا تھا۔ اب دیکھ تیرے رب نے تجھے کیا سے کیا بنا دیا، تجھے تیرے رب نے جو ہے 5 قوت عطا کی، جس کو واسع خمسہ کہتے ہیں۔ قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت لامسہ، 5 قوتیں دی۔ 6 نمبر پہ اللہ نے عقل کا نور عطا کیا۔ 7ویں نمبر پر اللہ نے ساری کائنات کی سرداری عطا کی، اور سب سے بڑا یہ کرم کیا کہ اس نے مدینے والے کی غلامی عطا فرمائی۔ انسان تو کیا تھا، غور تو کر، تو مٹی کی مٹھی تھا، تجھے رب نے طاقتوں کا خزانہ بنا دیا، تجھے منبع قوت لامسہ بنا دیا، منبع قوت شامہ بنا دیا، منبع قوت سامعہ بنا دیا، منبع قوت باصرہ بنا دیا۔ تو کیا تھا، تجھے تیرے رب نے کیا سے کیا بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کی مٹھی سے بنایا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، فرمایا پھر ہم نے تمہیں رکھا پانی کی صورت کے اندر، ایک محفوظ مقام کے اندر۔ وہ محفوظ مقام کیا تھا؟ شکم مادر، ایک پانی کی بوند جس کی کوئی حیثیت نہیں، ایک جمع ہوا خون، گوشت کا لوتھڑا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، وہ تو ایک ذرہ بھی گرمی کا جھونکا برداشت نہیں کرتا، سردی کی لہر برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے بندے غور کر اپنے رب کے کرم پر کہ تیرے رب نے تجھے تیری ماں کے شکم کے اندر تجھے محفوظ بھی رکھا، تجھے زندہ بھی رکھا، تیری صورت بھی ترتیب دی، تجھے پروان بھی چڑھایا۔ محفوظ جگہ شکم مادر تھا، نہ وہاں گرمی اثر کرتی تھی نہ سردی، بڑے بڑے حالات میں تغیرات آئے لیکن تجھے کچھ نہیں ہونے دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر کیا کیا کہ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے خون کے اندر تبدیل، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیوں کے پنجر میں تبدیل کیا۔ انسان کے بدن میں ہڈی ہے، اس کا کرم ہے، اگر ہمارے بدن میں ہڈی نہ ہوتی تو ہم سانپ کی طرح زمین پر رینگتے پھرتے، اگر ہمارے بدن میں ہڈی نہ ہوتی ہم کیچوے کی طرح زمین کے ساتھ چمٹے ہوتے، چھپکلی کی طرح۔ اللہ کا کرم دیکھ کے اس مالک نے ہمیں ہڈیوں کے ساتھ ہمیں تخلیق عطا کی، اس اللہ نے اس نے مضبوطی کے لیے ہڈی عطا کر دی۔ اور کرم دیکھیں، باقی اللہ نے مخلوقات پیدا کی، کسی مخلوق کو اللہ نے صرف حالت قیامت آ، کچھ چیزیں صرف کھڑی ہیں قیامت تک کھڑی رہیں، کچھ چیزوں کو اللہ نے رکوع میں ڈال دیا، جس طرح کے جانور ہیں گائے بھینس وغیرہ، کچھ چیزوں کو اللہ نے تشہد کی شکل میں بٹھا دیا، جس طرح کے مینڈک اور خرگوش وغیرہ، کچھ چیزوں کو اللہ نے سجدے میں ڈال دیا، سانپ چھپکلی وغیرہ۔ اللہ نے کسی مخلوق کو سارے روپ عطا نہیں کی، ہر کسی کو ایک حالت عطا کی۔ اسی طرح کچھ فرشتے ہیں قیامت تک قیام میں رہیں گے، کچھ رکوع میں پڑے رہیں گے، کچھ سجدے میں گرے رہیں گے، کچھ اتحیات کی صورت میں بیٹھے رہیں گے۔ پوری کائنات کے اندر ایک انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے بندگی کے سارے روپ عطا کر دیے، اس کو لمبی ٹانگیں عطا کی اور یہ سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، اور اس کو اللہ نے ریڑھ کی ہڈی میں مہر عطا کی ہے، یہ رکوع میں جا سکتا ہے۔ اسے اللہ نے کولے کا جوڑ دیا، گھٹنوں کے جوڑ دیے، یہ سجدے میں پڑھ سکتا ہے، اور پھر یہ تشہد کی صورت میں بیٹھ سکتا ہے۔ آپ تصور کریں اپنی حیت پر، اپنی کیفیت پر، کسی مخلوق کو اللہ نے صرف کھڑا کیا قیام میں، کسی کو رکوع میں ڈال دیا، کسی کو سجدے میں ڈال دیا، کسی کو تشہد میں بٹھا دیا، لیکن انسان کو اللہ نے سارے روپ عطا کیے، اس کو لمبی ٹانگیں دی، یہ سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، اس کو اللہ نے مہرے دیے، ریڑھ کے ہڈی کے جوڑ دیے، رکوع میں جا سکتا ہے، سجدے میں پڑھ سکتا ہے،
اور التحیات کی صورت میں بیٹھ سکتا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جب یہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو الف بنتا ہے، جب یہ رکوع میں جاتا ہے تو ہا بنتا ہے، جب سجدے میں پڑھتا ہے تو میم بنتا ہے، جب یہ التحیات کی صورت میں بیٹھتا ہے تو دال بنتا ہے۔ 4 حروف کا مجموعہ ہے۔ سیدھا کھڑا ہوا تو الف بنا، رکوع میں گیا تو بن گیا ہا، دونوں کو ملائیں بن گیا آہ، سجدے میں گیا تو بنا میم، تشہد میں بیٹھا تو بن گیا دال، ان دونوں کو ملایا تو بن گیا مد۔ آہ اور مد پورا ملا کے پڑھا تو بن گیا احمد۔ میں قربان جاؤں، اللہ نے انسان کو ایک مخلوق بھی بنایا ہے اور یار کے نام کا دوسرا روپ بھی بنایا ہے۔ یہ انسان کا کمال ہے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کا جو سر ہے نا، یہ محمد کی میم کی طرح گول ہے اور اس کے کندھے ہا کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ انسان کا پیٹ محمد کی دوسری میم کا نقشہ دیتا ہے اور قدم دال کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ انسان ایک مخلوق بھی ہے اور اس میں محمد کا دوسرا روپ بھی ہے۔ ہر بندہ صورت محمدی پر پیدا کیا گیا۔ آج اس صورت کی قدر کر لو، آج اس پہ اللہ کا شکر ادا کر لو، اللہ نے ہمیں یہ صورت عطا کی ہے، ورنہ کل جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ صورت واپس لے لے گا۔ یہ صورت نہیں رہے گی انسان کے پاس باقی۔ اتنا بڑا وجود کر دیا جائے گا جہنمیوں کا کہ ان کی آنکھوں کے نیچے گڑے پڑ جائیں گے رو رو کے، اتنے بڑے گڑے پڑیں گے کہ اگر ان میں کشتیاں چلائی جائیں وہ بھی چلنا شروع کر دیں۔ ان کی ایک داڑھ اور پہاڑ کے برابر کر دی جائے گی۔ جہنمی 6000 سال تک اللہ کو پکارتا رہے گا، یا اللہ یا اللہ۔ 6000 سال کے بعد اللہ فرمائے گا دروغہ جہنم سے، انہیں کہو کہ مجھے آواز نہ دیں، اس کامل نہیں کہ مجھے یہ آواز دیں، انہیں کہو چپ کر جائیں۔ آج دنیا پہ وقت ہے اذا تحرکت بی شفتاہ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے اللہ کہنے کے لیے لبوں کو حرکت دیتا ہے، اس کے لبوں کو حرکت بعد میں آتی ہے، میں اپنے بندے کی پکار کا جواب پہلے دے دیتا ہوں۔ آئیے آج اللہ کے در پہ آ کے جھک جائیے، اسے آواز دے لیں، آج اس کی رحمت بڑی قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جیسا میرے ساتھ گمان کرتا ہے اس کی گمان کے مطابق میں اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرے میں بھی تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اگر میرا بندہ مجھے مجمع میں یاد کرے میں بھی مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ ایک بلشت میرے قریب آئے تو میں ایک گز قریب آتا ہوں، ایک ہاتھ قریب آتا ہوں۔ میرا بندہ ہاتھ قریب آئے تو میں ایک گز قریب آتا ہوں۔ ان اتانی یمشی آتیتہ ہر والا، فرمایا اگر میرا بندہ پیدل چل کے میری جانب آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کے میرے بندے کا استقبال کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم السبیل یسرا، پھر تیرے رب نے تیرے لیے رستہ آسان کر دیا۔ رستہ آسان کیا رب نے کہ بوقت ولادت اللہ نے مرحلہ تخلیق آسان کر دیا۔ بچہ دنیا پہ آیا، اللہ نے بچے کے لیے اس کی ماں کی چھاتی سے دودھ کی خوراک جاری کر دی۔ بچے کی عمر 6 مہینے ہوئی، بچہ تھوڑا تھوڑا بیٹھنے لگ گیا۔ عمر 8-9 ماہ ہوئی، وہ سہارے سے کھڑا ہونے لگ گیا۔ عمر سال ہوئی، چلنے لگ گیا۔ عمر 2 سال ہوئی، بولنے لگ گیا۔ عمر 5 سال ہوئی تو وہ سیکھنے لگ گیا۔ 5 سال کی عمر کے بعد کوئی بچہ اسکول میں داخل ہو گیا، کوئی مدرسہ چلا گیا، کسی بچے نے میٹرک کر لیا، کوئی بچہ حفظ کر کے حافظ قرآن بن گیا، کسی نے درس نظامی کیا، کسی نے MBA کر لیا، یہ وقت کا مفتی بن گیا اور وہ وقت کا گزٹڈ آفیسر بن گیا۔ اللہ فرماتا بندے غور تو کر، اگر میں نہ چاہتا تو تو بول کیسے سکتا، اگر میں نہ چاہتا تو تو چل کیسے سکتا، اگر میں نہ چاہتا تو تو سیکھ کیسے سکتا۔ آج تو جس مقام پر فائز المرام ہے اس میں تیرا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ سارا کرم تیرے رب العالمین کا۔ ثم السبیل یسرا، اس نے تیرے لیے زندگی کی راہ آسان کر دی۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے، اللہ اکبر، علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان کے لیے 8 لفظ بولے جاتے ہیں۔ نمبر 1، پیدا ہوتے بچے کو عربی میں کہتے ہیں طفل، جب تک وہ چلتا نہیں اس پر لفظ طفل کا اطلاق ہوتا ہے، اور جب بچہ چلنے لگ جاتا ہے تو 10 سال کی عمر تک کے بچے کو کہتے ہیں سبی۔
10 سال سے لے کے بالغ ہونے تک کے بچے کو کہتے ہیں غلام. بالغ ہو کر 20 سال کی عمر تک کے لڑکے کو کہتے ہیں شاب, اور 20 سال سے لے کے 30 سال والے کو کہتے ہیں رجل. 3 سال سے لے کے 40 سال والے کو کہتے ہیں کہول, اور 40 سال سے لے کے 60 سال والے کو کہتے ہیں شیخ, اور پھر 60 سال سے اوپر تا دم واپسی تک کے شخص کو کہتے ہیں شیخ فانی. یہ 8 لفظ بولے جاتے ہیں. نمبر 1 طفل, نمبر 2 صبی, نمبر 3 غلام, نمبر 4 شاب, نمبر 5 رجل, نمبر 6 کہول, نمبر 7 شیخ, نمبر 8 شیخ فانی. 8 لفظ بولے جاتے ہیں. کبھی وہ بچہ ہوتا ہے کہ جس کا چہرہ گلاب کی طرح نرم و نازک, سرخ چہرہ, نرگسی آنکھیں, شہابی گال, وہ بھی بچے میں منظر ہوتا ہے. پھر وہ بچہ بچپن کی پھرتیلے پن میں آتا ہے, پھر اس کے جسم کے اندر جوانی کی طاقت آتی ہے, اور پھر اس کے اندر وہ دیر بن آتا ہے. اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہ چلتے 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 وہ شیخ فانی کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے. 80 سال عمر ہو گئی, رال بھی نہیں کنٹرول میں رہتی. گھر میں جاتا ہے تو بہو کہتے ہیں ابا جی مسجد میں جاؤ نا. مسجد میں جاتا ہے تو مولوی صاحب کہتے ہیں بابا جی ادھر کھنگار ڈال ڈال کے صفے خراب کرتے رہتے ہو, گھر میں رہا. پھر گھر میں گھر والے قبول نہیں کرتے, مسجد میں مسجد والے قبول نہیں کرتے, اور پھر وہ ٹھوکریں کھا کے گرتا پھرتا ہے. پھر کہتا ہے ربا موت ہی دے دے. اللہ فرماتا اگر تجھے موت بھی نہ آتی تو تیرا کیا بنے. حکیم سعید, ہمدرد والے جو ہیں, حکیم سعید ہمدرد کا جو بانی تھا, وہ کہتا ہے میں گامے پہلوان کا پتہ کرنے گیا. گاما پہلوان جو تھا نا وہ رستم ہند تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 5000 روزانہ ڈنڈ مارتا تھا, 3000 بیٹھکیں لگاتا تھا, جو بکرے پورے کا گوشت وہ کھاتا تھا, اور اس کو زندگی بھر کبھی کسی نے ہرایا ہی نہیں. رستم ہند کا اس کا لقب تھا, اور یورپ تک وہ گیا. لیکن حکیم سعید کہتے جب وہ آخری زندگی کے لمحے گن رہا تھا نا اپنے بستر مرگ پہ, حکیم سعید صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کے منہ میں مکھیاں داخل ہو کے نکل رہی ہیں. مکھیاں منہ میں داخل ہوتی ہیں, وہ مکھیاں نہیں موڑ سکتا. حکیم صاحب کہتے ہیں میں نے کہا پہلوان جی مکھیاں تو موڑ لو. پہلوان نے اشارے سے کہا کہ میرے اندر مکھی موڑنے کی بھی طاقت نہیں, مکھی موڑنے کی بھی طاقت نہیں رہی. یہ وقت بندے پہ آتا ہے, وہ گاما پہلوان جس کی طاقت کا تو بھی بولتا تھا. یہ وقت آتا ہے, اللہ فرماتا منکم من یرد الی ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا. قرآن ہے, اللہ فرماتا ہے ہم تم میں سے کچھ لوگوں کو کمینی عمر کی طرف اٹھائیں. رذیل عمر بڑھاپا, گٹیا عمر ہے, جہاں پہ جا کے بندے کے وجود میں طاقت نہیں رہتی, رال قابو میں نہیں آتی, لاٹھی دیکھتا ہے تو لاٹھی پہ ہاتھ نہیں ٹکتا, ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے, کبھی وہاں گرتا ہے کبھی وہاں گرتا ہے. پھر اکتا کے کہتا ہے ربا موت ہی دے دے. ذات کبریا پوچھتی ہے بندے غور کر, اگر تجھے موت بھی نہ آتی تو تیرا کیا, اگر تجھے موت بھی نہ آتی تو تیرا کیا بنتا. اللہ فرماتا سما ماتا فاکبارا, پھر تیرے رب کو تیرے اوپر ترس آیا, اس نے تجھے موت کا جام دلایا. موت نعمت اللہ کی, موت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر دیکھیں موت سب کو آتی ہے, کافر کو بھی موت آتی ہے, بے ایمان کو بھی موت آتی ہے. ہندوستان کے اندر جا کے دیکھیں جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں, اپنے ہاتھوں آگ لگاتے ہیں, اس کی کھوپڑی کے اوپر پھر ڈانگ مار کے ضرب لگا کے اس کو پھاڑتے ہیں, اپنے ہاتھوں مردے کی لاش جلا کر اس کی راکھ گنگا جمنا میں بہاتے ہیں, وہ کوزے میں ڈال کے, کجے میں ڈال کے. یہ مرنے کے بعد میت کا یہ حال ہوتا ہے ہندوازم کے اندر. آپ ایران کی تاریخ پڑھ لیں, زمانہ جاہلیت کے اندر وہاں رسم و رواج تھی. جب کوئی بندہ مر جاتا تھا ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے والا پلید ہے,
मट्टी पवित्र है, मट्टी में दफन न करें। आग पवित्र है, आग में भी ना जलाते। पानी पवित्र है, पानी में भी ना बहाते। वो क्या करते कि मैयत को उठाते, जाके जंगलों के अंदर दरख्तों के साथ बांध दिया जाता। इंसानी लाशों को चीले खा जाती, कब्बे खा जाते, जंगली जानवर नोच नोच के बोटियां तोड़ खाते। ये हालत होता, सैकड़ों की तादाद के अंदर जंगलों के अंदर इंसानी लाशों के ढांचे नजर आते। ये जमाना जहलियत के अंदर ईरान में ये रस्म मुरव्वज थी, और आज यूरोप और दीगर ममालिक में जहां जिंदगी बड़ी बिजी है, जिनके पास टाइम ही नहीं कि जूता पॉलिश कर, उनके यहां बंदा मर जाए, उनके यहां कोई कब्र नहीं। सब में तो वैसे तरीका नहीं मुरव्वज हो चुका, लेकिन बाद मुबालिक में खाल खाल रियासतों के अंदर ये तरीका आ चुका है। वहां पे मैयत को क्या करते हैं कि मशीन में दाखिल करते हैं, मशीन मुर्दे को जलाकर उसको एक राख के पैकेट में पैक करके बाहर निकालते हैं। इधर से मुर्दा दाखिल करते हैं, उधर से आगे से एक पैकेट बाहर आ जाता है। मशीन मुर्दे को जलाकर राख को पैकेट में बंद करके बाहर निकाल देती है। ये मैयत को तलफ करने का ये तरीका है तरक्की याफ्ता ममालिक में, एडवांस्ड कंट्रीज के अंदर ये तरीका है। लेकिन मुसलमान अपने मुकद्दर पे फख्र कर, हिंदुस्तान में मुर्दा जलाया गया और यूरोप में मशीन में डाल के तलफ कर दिया गया। ईरान की तारीख के अंदर जो है मैयत को दरख्तों के साथ बांधा जाता है, अपने मुकद्दर पे नाश कर। उतनी तेरी इज्जत जीते जी नहीं थी जितनी इज्जत तेरे दीन ने तेरे मरने के बाद मुझे अता की। बंदा जब फौत होता है, बंदा जब मरता है, मुसलमान बंदा, जिस तरह गुस्ल अल्लाह के वली को दिया जाता है, उसी तरह गुस्ल गुनाहगार को दिया जाता है। गुस्ल देते वक्त भी आर्डर है कि हमारे बंदे की शर्मगाह नंगी न होने पाए, मरने के बाद भी बेतौकीर नहीं होने दिया, शर्मगाह को डंपा गया। हाथ पर कपड़े का थैला चढ़ाकर गर्म पानी करके बेरी के पत्ते डाल के मैयत को गुस्ल दिया गया। फिर इंतहाई मुअज्जज रंग सफेद में कफन दिया गया, चारपाई पे लिटाया गया, और जब जनाजा उठाया जाता है, 2 बंदे भी जनाजा कब्रिस्तान तक ले जा सकते थे। लेकिन जनाजे को ले जाने का तरीका यह है कि हर मैयत को कंधा देने का मसनून तरीका यह है कि पहले चारपाई की दाएं जानिब आए, बायां कंधा रखें सराने के नीचे, 10 कदम चलें, फिर 35 की जानिब आए, दायां कंधा 35 की जानिब नीचे रखें, 10 कदम चलें, फिर चारपाई की बाईं जानिब आए, दायां कंधा सराने के नीचे रखें, 10 कदम चलें, फिर 35 की जानिब आके कंधा दें, 10 कदम चलें। इस तरह मैयत को 40 कदम कंधा देना मेरे आका का मसनून तरीका है। और जब जनाजा कब्रिस्तान चला जाता है, पहले हुक्म यह होता है कि तेज भी नहीं चलना, झटका ना लगे। फिर हुक्म है कि आस्ता भी न चलना, देर ना हो जाए। जनाजा कब्रिस्तान पहुंच जाता है। जब तक ये जिंदा था, मौलवी साहब के पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ता था। आज फौत हो गया, आज जनाजा पढ़ाने वाला काबे का इमाम ही क्यों नहीं, आज वो भी पीछे खड़ा है, मरने वाला आगे खड़ा है। सारी जमात उसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश करती है, उसको इज्जत के साथ ले जाती है, फिर उसको कब्र में रखती है। खुदा की कसम, जितनी इज्जत हमारा दीन हमें अता करता है, दुनिया का कोई धर्म अपने पैरोकारों को इज्जत नहीं अता करता। मैं 2 मिसालें तुम्हारे सामने पेश करके आगे चलना चाहता हूं। जमात खड़ी है, जमात के दौरान अगर किसी बंदे की रीह खारिज हो जाए, वो इमाम है या मुक्तदी, हुक्म क्या है कि वो अपना बायां हाथ अपनी नाक पे रखे और बाहर निकल जाए। क्यों? ताकि लोग ये समझे कि इसकी नक्सीर फूटी। नक्सीर तो नहीं फूटी, निकली तो हवा है, हवा की वजह से वुज़ू टूटा है। शरीयत के अंदर झूठ बोलने की कतई गुंजाइश नहीं, लेकिन यहां मेरा मालिक फरमाता है कि मेरे बंदे, तू वक्ती तौर पे झूठ बोल, हमें तेरी इज्जत इस वक्त बड़ी है। और गौर करें, जमात खड़ी है, मेरे आका का फरमान है जमात के साथ दौड़ के शामिल ना होना। जो रकत मिल जाए पढ़ लो, जो रह जाए बाद में पूरी कर लो। एक हाजी बंदा दौड़ता अच्छा नहीं लगता, अल्लाह फरमाता मुझे तेरा वक़ार अजीज है, मेरी नमाज से ज्यादा मुझे तेरी इज्जत अजीज है। जमात निकलती है तो निकल जाए,
جو ملے وہ پڑھ لے لیکن تو وقار سے چل, مجھے تیرا وقار عزیز ہے, تیری عزت عزیز ہے. دیکھیں وتر قضا ہو جائیں تو 4 فرضوں کی قضا ہے عشاء کے, اور 3 وتروں کی بھی قضا ہے. جب بندے نے اگلے دن وتر قضا کرنے ہیں ظہر کے وقت, تو وہاں پہ حکم ہے, فقہ کا مسئلہ ہے کہ جب وہ دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہے ہاتھ نہ اٹھائے, بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کے قنوت پڑھنا شروع کر لے. ہاتھ کیوں نہ اٹھائے؟ کبھی غور کیا آپ نے, تدبر کیا؟ اس لیے کہ کسی دوسرے بندے کو پتہ نہ چل جائے اس کے وتر قضا ہوئے. ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے تو دیوے دیش نکالا, لکھ گناہ میرا مولا دیکھے پردے پابند والا. رب سے بڑا مہربان ہے ہی کوئی نہیں. میرے مالک نے تیری عزت کا خیال رکھا, میرے رب نے تیری عزت کو نماز سے زیادہ ترجیح دی ہے اور تیرا پردہ رکھا ہے. اسی طرح جب قیامت کا دن ہوگا, اللہ گناہگار بندے کو بلا کے پوچھے گا تو نے جرم کیا, اللہ رحمت کی چادر ڈال کے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا یہ گناہ تو نے کیا, یہ تو نے کیا. وہ ڈرتے ڈرتے کہے گا یا اللہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. اللہ فرمائے گا جا میرے بندے, میں نے دنیا پر بھی تیرا پردہ ہی رکھا تھا, آج بھی پردے کے اندر میں تیرا بیڑا پار کر دیتا ہوں. اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے. تو جب بندے پر موت کا وقت آیا تو لوگوں نے مردے جلائے, کسی نے مشینوں میں ڈال کے تلف کیے, کسی نے جنگلوں میں درختوں کے ساتھ باندھ دیے. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کرم یہ کیا, ثم اماتہ فاقبرہ, میں پھر تجھے موت دی, موت کے بعد تجھے تیرے رب نے قبر کا پردہ تھا. اور قبر کتنی بڑی نعمت ہے. اگر مر جاتے مرنے والے, ان کی لاشوں کو اگر دفن نہ کیا جاتا, گلی کوچوں میں لاشیں رکھ دی جاتی, تو پھر لاشوں کی بدبو سے جینے والے جیتے جی مر جاتے. اللہ نے کرم یہ کیا کہ اللہ نے مسلمان کو مرنے کے بعد قبر کا پردہ تھا. حالانکہ کوئی آگ میں جل جائے اللہ اسے بھی زندہ کر سکتا ہے, کسی کو جانور کھا جائے اللہ اسے بھی زندہ کر سکتا ہے, کسی کو مچھلیاں کھا جائے اللہ اسے بھی زندہ کر سکتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے قبر کیوں دی, قبر کا پردہ کیوں دیا, قبر کا نشان کیوں دیا؟ اس لیے اس میں حکمت یہ تھی کہ بندے تجھے قبر کا نشان اس لیے دیا ہے کہ کوئی تیرا پچھلا تیری قبر پہ آ کے دعا کرے اور ہم اس کی دعا کے صدقے تیرا بیڑا پار کریں. میرا مالک فرماتا ثم اماتہ فاقبرہ, پھر تیرے رب نے تجھے موت دی, موت کے بعد تجھے قبر کا پردہ تھا. 2 آیتیں رہ گئی بالکل مختصر سی. اللہ فرماتا ثم اذا شاء انشرہ, پھر جب وہ چاہے گا تیری قبر کھول کے تجھے دوبارہ اٹھا کے کھڑا کر. لوگ سمجھتے ہیں کہ مر گئے تو پھر دوبارہ اٹھیں گے نہیں. اے جہان مٹھا تگلا کس نے جٹھا, یہی کفر ہے. آخرت کا انکار کفر ہے, آخرت پر ایمان ایمان ہے, اسلام ہے. اللہ فرماتا ہے پھر ہم تیری قبر کو کھولیں گے اور کھول کے تجھے دوبارہ اٹھا کے کھڑا کر. ابی بن خلف پرانی ہڈی لے کے میرے آقا کی بارگاہ میں آتا تھا. بربری سی ہڈی تھی, بسیدہ تھی, جو کہ ہاتھ لگانے سے بھی جس کے ذرات جڑ رہے تھے. پرانی ہڈی لے کے جو کی خدمت میں آکر ہو کے عرض کرتا ہے اے محمد, تم کہتے ہو قیامت برپا ہوگی, مردے قبروں سے اٹھیں گے, بتائیں یہ ہڈی اللہ دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا, یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگی؟ اس سے پہلے کہ میرے آقا جواب دیتے, رب نے قرآن دے کے جبریل کو نازل فرمایا, قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. محبوب آپ ارشاد فرما دیں, اس کو کہہ دیں جس رب نے اس کو پہلی بار پیدا کیا تھا وہ دوبارہ بھی زندہ کر دے. چیز کو پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے, دوبارہ جوڑنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن میرے رب کی ذات بدیع السماوات والارض ہے, بندہ بھی کاریگر ہے. بندے نے میٹیریل لیا, ڈائی کا سہارا لیا, پھر یہ مائک بنایا, سٹینڈ بنایا, یہ تار بنائی, میٹیریل کے سہارے سے. ماڈل, ڈائی, پیٹرن, نمونہ, اس کے بغیر بندہ بال نہیں پیدا کر سکتا. میٹیریل کے بغیر, ماڈل کے بغیر بندہ ایک ذرہ نہیں بنا سکتا. رب کی ذات ہے کہ جو بغیر میٹیریل کے ساتھ آسمان بھی پیدا کر سکتا ہے, سات زمینیں بھی پیدا کر سکتا ہے. دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟
میرے حضور فرماتے کہ بندہ تھا 7 امتوں کا، اس نے کہا تھا قبر کا حساب بڑا مشکل ہوگا، لہذا جب میں مر جاؤں میری لاش کو آگ لگا دینا اور میری راکھ دریاؤں میں بہا دینا، جنگلوں میں بکھیر دینا، فضاؤں میں اڑا دینا۔ پوچھا کیوں؟ اس نے کہا نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانس۔ جب قبر میں نہیں جائیں گے حساب کتاب کاہے کا؟ اس کی وصیت کے مطابق اسے جلا دیا گیا، مرنے کے بعد اس کی راکھ دریاؤں میں بہا دی گئی، فضاؤں میں اڑا دی گئی، جنگلوں میں بکھیر دی گئی۔ جب اس کی فضا کو بکھیرا گیا، اللہ کے لیے مشکل تو کوئی نہیں نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ فرماتا ہے میرا امر یہ ہے جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو مجھے کوئی پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، میں کن کہتا ہوں چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ذروں سے کہا ذروں جڑ جاؤ، ذرے جڑ گئے، ڈھانچہ بن گیا، روح اندر پھونکی گئی۔ اللہ نے سامنے کھڑا کر کے پوچھا تو نے کیوں کہا تھا اپنے آپ کے بارے میں کہ مجھے جلا ڈالنا، میری راکھ فضاؤں میں اڑا دینا، جنگلوں میں بہا دینا اور فضاؤں کے اندر اڑا دینا؟ اس نے کہا من خشیتی کا، حضور کے لفظ ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں تجھ سے ڈر گیا تھا مرتے وقت کہ میں کس منہ سے اللہ کا سامنا کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا تو واقعہ ڈر گیا تھا؟ جی میرے مولا میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ اللہ فرماتا اگر تو ڈر گیا تھا تو جا میں نے تیرا بیڑا پار کر دیا۔ اس کا ڈر پیدا کرے سینے کے اندر، ایک لمحے کے لیے ڈر پیدا ہو جائے اللہ کا، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر۔ وہ تو اللہ مہربان ہی بڑا ہے۔ 2 لوگوں کو اللہ سب سے آخر میں جہنم سے نکالے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکال کر اللہ فرمائے گا چلو تمہارا جہنم میں۔ وہ نہیں کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا، اللہ کی بارگاہ نا، لیکن اللہ فرمائے گا چلو جہنم میں، تو ایک دوڑتا جانا شروع کر دے، دوڑتا ہوا سر توڑ دوڑتا جائے گا۔ ایک بندہ جو ہے ایک قدم اٹھائے گا، پیچھے مڑ کے دیکھے گا، اٹھائے گا پھر مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ دونوں کو بلا کے پوچھے گا ادھر آؤ۔ جی مولا۔ دوڑنے والے سے اللہ پوچھے گا تو دوڑتا کیوں جا رہا تھا؟ اور مڑ مڑ کے دیکھنے والے سے کہے گا تو مڑ مڑ کے کیوں دیکھتا تھا؟ تو جو دوڑتا جا رہا ہوگا وہ کہے گا یا اللہ میں نے سوچا تھا کہ ساری زندگی تیرا اپنی گل منی کوئی نہیں، چلو آج ہی مان کے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے راضی ہو جائے، اس لیے میں دوڑتا جا رہا تھا۔ دوسرے سے اللہ پوچھے گا تو مڑ مڑ کے کیوں دیکھتا تھا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے پتا تھا تیری رحمت گوارا نہیں کرے گی کہ میں جہنم میں چلوں، مجھے پتا تھا کہ میرا رب مجھے آواز دے گا، میں مڑ کے اس لیے دیکھتا تھا کہ آواز نہیں آئی، پھر 2 قدم اٹھاتا تھا، پھر مڑ کے دیکھتا تھا، یا اللہ تو نے آواز دے نہیں دی۔ اللہ دونوں سے کہے گا جاؤ میرے تم دونوں کا بیڑا پار کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ثم السبیل یسرا ثم امات فاکبرا ثم اذا شاء انشرا۔ آخری اللہ نے گلہ فرمایا، دوبارہ شکوہ کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلا لما یقضی ما امر۔ انسان اے میرے بندے ہم نے تو کمی کوئی نہ چھوڑی، تو شکم مادر میں تھا ہم نے تجھے وہاں بھی خوراک، تیری سونی صورت ترتیب دی، تجھے پروان چڑھایا، تجھے پیدا کیا، ماں کی چھاتی سے دودھ کی خوراک تجھے دی، چلنا آسان کیا، تیرے لیے بولنا آسان کیا، تجھے طاقت بخشی، تجھے ذہانت عطا کی، تجھے اعلیٰ منصب عطا کیا، تجھے ہم نے ہر نعمت سے نوازا، لیکن ایک تو تھا کہ تو نے ہمارے حکم پورے نہ کیے۔ کلا لما یقضی ما امر، جو تجھے حکم دیا اللہ نے وہ تجھے پورے نہ کیے۔ یار آؤ آج تہیا کرو، پکا ارادہ کرو کہ اپنے رب کو شکوے کا موقع نہیں دیں گے، اپنے رب کو ناراضگی کا موقع نہیں دیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، حلال حرام کی تمیز اختیار کریں گے، کبائر سے بچیں گے، صغائر سے بھی عقل وسع کوشش کریں گے بچنے کی، اپنے حضور سے وفا کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، فرائض و واجبات کی پابندی کا خیال رکھیں گے، اور پھر دعا کریں کہ ایسا وقت آئے کہ جب آخری وقت آئے تو رب کیا کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ پلٹ کے آ میری طرف، تو مجھ پہ راضی میں تجھ پہ راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ یہ نہ کہہ کہ بابے تشائی کوئی نہیں، اللہ فرما رہا میرے بندوں میں آ جا،
दाता जवेरी के लड़ लग जा, या नसानी सरकार का गुलाम बन जा, अमीर मिल्लत का नौकर बन जा, मेरे बंदों में आ जा, फिर मैं तेरा निकम्मापन नहीं देखूंगा, मैं दाता के सदके तेरा भी कोई मुल लगाऊंगा, दोनों का मुल होगा। वदखुली जन्नती, तो जन्नत तेरे लिए खुली। ऐसी जिंदगी गुजारे, मौत आए तो ये आवाज आए, कब्रों से उठे तो आवाज आए, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और जब जन्नत में जाए तो अल्लाह फरमाए सलामुन अलैकुम, तुम पर मेरा सलाम।